دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ رکھتا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں جس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور وہ مسئلہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بوڑھا، پیش آتا رہتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا، ایک ضابطہ بیان فرما دیا، ایک مسئلہ بیان فرما دیا۔ دوستو یاد رکھو کہ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، ہم لوگوں کے سامنے سرخرو رہیں گے، اللہ کے سامنے سرخرو رہیں گے، اس دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ اور جب ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک اصول اور قانون اور مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی۔ یاد رکھو کہ ہر مسلمان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ کسی سے قرض لیتا ہے یا کسی کو قرض دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ قرض والا معاملہ پیش آتا ہے۔ دوستو یاد رکھو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت کہ انسان کسی کو قرض دیتا ہے، پیسے قرض دیتا ہے اور دوبارہ پیسے واپس لیتا ہے۔ مثلا 1000 روپیہ کسی کو قرض دیا اور پھر 1000 روپیہ اس سے واپس لیتا ہے۔ دوسری صورت کہ انسان کوئی پلاٹ، کوئی دکان، کوئی چیز، کوئی گاڑی، کوئی موبائل وغیرہ خریدتا ہے اور پیسے ادھار رکھواتا ہے کہ پیسے تجھے 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ یا فلاں تاریخ کو دوں گا۔ یہ ہوگی 2 صورتیں۔ اور تیسری صورت کہ انسان کسی کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تیرے پاس فلاں گاڑی آ جائے یا پلاٹ آ جائے یا فلاں فصل تیری تیار ہو جائے تو مجھے اتنے من گندم دے دینا، اتنے من چاول وغیرہ دے دینا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ دوستو جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ معاملات میں سرخرو رہیں گے۔ تو جب ہم قرض ایک دوسرے کو دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب کسی کو قرض دو تو اس سے مدت مقرر کرو کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، 1000 روپیہ تجھے قرض دے رہا ہوں، فلاں تاریخ کو تجھ سے واپس لوں گا۔ یا کوئی بندہ اگر قرض لینا چاہتا ہے تو وہ اس سے جتنا بھی قرض لے اور اس کو کہے کہ فلاں تاریخ کو تجھے میں اپنا قرض واپس کروں گا۔ یہ ہو گئی مدت، اور مدت بھی ایسی جو معلوم ہو، تاریخ، دن، مہینہ طے ہو۔ یوں نہ ہو کہ 1-2 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا، یا کچھ دنوں کے بعد واپس کر دوں گا، یا چند دنوں کے بعد واپس کر دوں گا، اس طرح ہرگز نہ ہو۔ مہینہ، دن، تاریخ سب کچھ طے ہو کہ فلاں تاریخ کو تجھے واپس کر دوں گا، الی اجل مسمی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، فاکتبوہ، جو چیز تمہارے درمیان طے ہو چکی ہے، جتنا قرضہ لیا ہے، اور دن جو مقرر ہو گیا ہے کہ اس دن کو واپس کرنے ہیں، اللہ نے فرمایا اس کو لکھ لو۔
ہو سکتا ہے کہ بندے کو وہ بات یاد نہ رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ بات یاد نہ رہے، انسان سمجھے کہ میں نے 1000 روپیہ ادھار لیا تھا، حالانکہ اصل میں حقیقت میں اس نے 1200-1500 ادھار لیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو لکھ لو۔ جب بندہ لکھ لے گا، اپنے پاس لکھا ہوا ہوگا، تو اس کو یاد رہ جائے گا کہ میں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں اور فلاں تاریخ کو دینے ہیں، اور جو لینے والا ہوگا اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے تھے اور فلاں تاریخ کو میں نے اس سے لینے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے حکم دی، پہلی چیز مدت مقرر کرو، اور دوسری چیز کہ اس کو لکھ لو، اور تیسری چیز کہ 2 گواہ بنا لو۔ ہو سکتا ہے کل کو وہ مکر جائے، یا جس رجسٹر پر، کاپی پر، یا جس پرچی پہ آپ نے وہ عقد نامہ لکھا تھا، وہ لین دین لکھا تھا، وہ گم ہو جائے، اس کو آگ لگ جائے، یا کوئی چوری کر جائے، گم ہو جائے، کوئی بھی صورت پیش آ سکتی ہے، تو 2 گواہ بنا لو۔ تو جب 2 گواہ بن جائیں گے، اگر وہ پرچی گم بھی ہو جاتی ہے تو 2 گواہ ہوں گے، وہ گواہی دے دیں گے۔ تو دوستو، جب ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہم سرخرو رہیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں قرض کے وقت یاد رکھنا، قرض کے لینے اور دینے کے وقت ان 3 چیزوں کا ضرور خیال رکھنا۔ نمبر 1، مدت جو ہو، تاریخ، دن وغیرہ طے ہو کہ فلاں تاریخ کو واپس کرنے ہیں۔ نمبر 2، کہ وہ چیز لکھ لو، تاریخ وغیرہ، رقم، جو کچھ بھی ہے وہ عقد لکھ لو۔ اور تیسری چیز 2 گواہ بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔